سندل آنکھیں پھیلائے اس شخص کو دیکھنے لگی جس کی وجہ سے شہیر زمین پہ گر چکا تھا، جبکہ وہ شخص شہیر کو زمین پہ روکے رکھا تھا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹی سندل سے کچھ فاصلے پہ موجود تھی۔ شمس نے سامنے پھٹے اور گندے لباس میں ڈھانچے بن چکی سندل کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیوانیت اترنے لگی۔ تبریز کا مانو تو چہرہ دیکھ اس کے تاثرات بدلے تھے، لیکن جب نظریں اس کی آنکھوں سے ملی تو وہ خوف سے خود میں سمٹنے لگی۔ تم ہمیشہ ہی میرے راستے کی رکاوٹ بنتے ہو۔ شہیر منہ سے خون کو تھوکتا پلٹا اور شمس پہ جوابی حملہ کرنے لگا۔ وہ اس وقت ہر احساس سے عاری تھا۔ اس کے اندر دوڑتے خون کی ایک ایک بوند کو بدلا چاہیے تھا جو اس نے سندل کے ساتھ کیا۔ اس بار تو نے غلط شخص چنا۔ ایک اور بات شہیر، آج میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے۔ وہ ایک ایک لفظ کو درشتی سے ادا کرتے کہنے لگا۔ وہ کار میں بیٹھی بار بار اس سمت دیکھتی جہاں کچھ لمحے پہلے شمس غائب ہوا تھا۔ وہ اس کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے اسے یہیں بیٹھنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ جس طرح جلدی میں بھاگا تھا، عدیل کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ گاڑی میں موجود پانی کی بوتل اٹھا کر وہ اسے کھولنے لگی۔ وہ بار بار ہاتھ کار کے دروازے کی جانب بڑھاتی اور پھر پیچھے کھینچ لیتی۔ آخر وہ اس ویرانے میں کیوں تھی؟ اس کا دل کہہ رہا تھا اس سب کا تعلق سندل سے ضرور ہے، لیکن وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جو کہ شمس کے لیے مشکل کا باعث بنے۔ بوتل کو کھول کر وہ اسے پھر سے بند کرنے لگی۔ بے سکونی بڑھنے لگی اور آخر کار وہ کار ان لاک کرتی اس سے باہر نکل آئی۔ شہی نے اچانک خنجر نکال کر شمس کے چہرے پر وار کیا جسے اس نے روک دیا۔ تم میں اب وہ طاقت نہیں رہی، شہیر تمسخرانہ کہنے لگا اور دونوں خنجر کی ملکیت کے لیے لڑنے لگے۔ سندل کانپتے ہوئے ایک ہونے میں بیٹھی یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر ایک بار پھر گن کی جانب بڑھی اور پھر ان دونوں کی جانب۔ کبھی شہیر حاوی ہوتا تو کبھی شمس۔ شہیر نے شمس کے سینے میں کوہنی سے زوردار وار کیا تو اس کی پکڑ شہیر پر کمزور ہونے لگی۔ وہ موقع دیکھتا شمس کو خود پر سے دھکیل کر کھڑا ہونے لگا جب سندل رینگتے ہوئے گن تک پہنچی اور اسے تھام کر کھڑی ہو گئی۔ وہ پلٹا تو سندل خوف سے لرزتی آنکھیں پھیلائے اس پہ نشانہ لیے کھڑی تھی۔ اوہ، تو تم مجھے مارو گی؟ وہ تضحیک انگیز لہجے میں کہتا، سر کو ہلکا سا خم دیتا کہنے لگا۔ شمس اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے لگا تو شہیر ایک دم سندل کی جانب بڑھا اور اس کی کلائی تھام کر گن کا رخ موڑ دیا، جبکہ سندل نے خود کو اس سے آزاد کروانے کے لیے فائر کر دیا۔ شمس نے شہیر کو اس کی گردن سے دبوچا اور واپس کھینچ لیا۔ وہ واپس پلٹا تو شمس نے اس کی آنکھوں میں خنجر دے مارا۔ وہ تڑپتا ہوا ہل کے بل چلا اٹھا تو شمس نے اس کے پیٹ میں زوردار لات رسید کی جسے وہ لڑکھڑاتا زمین پہ گرا۔ تمہارا میں وہ حال کروں گا کہ تم موت کے لیے تڑپو گے۔ شمس نے دھاڑتے ہوئے خنجر اس کے ہاتھ کے آر پار کر دیا جسے وہ شمس کو ہٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ ابھی وہ چلا بھی نہ پایا تھا جب شمس نے خنجر اس کے ہاتھ سے نکالا اور اس کے سینے میں دے مارا۔ تکلیف کی شدت سے وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا جبکہ شمس وہاں نہیں رکا اور اس کے سینہ چاک کرنے لگا۔ دلخراش چیخیں اس کے حلق سے ابھرتیں حتیٰ کہ اس کی آواز نے شہیر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ خون شمس کے چہرے اور جسم کو بھگو رہا تھا اور شہیر لگاتار تڑپ رہا تھا، لیکن شمس پہ اس وقت درندگی سوار تھی۔ سندل دیوار کے ساتھ چپکی یہ سب دیکھ رہی تھی جبکہ ان سے کچھ ہی دوری پہ ایک اور وجود گرا کرا رہا تھا، جبکہ وہ دونوں نے ایک بار بھی اس کی جانب نہ دیکھا تھا۔ تمہیں میری فیملی کو انوالو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ تڑپتے ہوئے شہیر کو کہتا اس کے اعضاء نکال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسنے لگا۔ اس پہ سوار درندگی دیکھ سندل بری طرح رونے لگی تھی، لیکن وہ اس وقت ایک الگ ہی دنیا میں تھا۔ کسی نے اس کے پاؤں کو چھوا تو وہ آنکھوں میں وحشت لیے شہیر کو چھوڑ کر اس کی طرف پلٹا۔ عدیل کو کراہتے دیکھ شمس اپنے حواسوں میں آیا تھا۔ وہ شہیر کے جسم کو چھوڑ کر اس کی جانب پلٹا۔ وہ ایک ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھے کرا رہی تھی۔ کمرے سے اٹھتی آوازوں کے تعاقب میں وہ وہاں آئی تھی جب اچانک گولی اس کی سمت میں چلی اور وہ وہیں زمین بوس ہو گئی۔ عدیل! عدیل! وہ خون سے لتا ہوا اس کی جانب بڑھا تھا۔ سندل! وہ سندل کو پکارنے لگا جو دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے یکٹک شہیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ سندل! وہ دھاڑا تو سندل اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ عدیل کو اپنی باہوں میں اٹھاتا وہ سندل کو ساتھ چلنے کا کار کے باہر کو بھاگا تھا۔ سندل کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کسی روبوٹ کی طرح قدم اٹھاتی اس کی تکلیف میں بڑھی۔ اس کی بیٹی اور بیوی دونوں ہی ہاسپٹل کے مختلف کمروں میں تھے۔ عدیل کا سارے رستے جگائے رکھنے کی کوشش کرتا رہا جبکہ سندل کار میں بیٹھتے ہی خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔
جب وہ وہاں پہنچا تو خون میں لتا اس کا وجود دیکھ کر سب اس سے دور ہونے لگے، لیکن وہ وہاں کچھ لوگوں کو اپنے کام کی وجہ سے جانتا تھا، اس لیے قانونی کارروائی سے پہلے ان دونوں کا علاج شروع کر دیا گیا۔ عالیہ خبر ملتے ہی نمرا کے ساتھ وہاں چلا آیا، جبکہ شمس نے کسی ڈاکٹر کا لباس لے کر وہیں فریش ہو کر اسے تبدیل کر لیا تھا۔ کیا سندل مل گئی؟ نمرا نے اسے دیکھتے ہی پہلا سوال داغا تھا۔ اس نے محض سر اس بات میں ہلا دیا۔ اور حدیل کہاں ہے؟ اسے خاموش دیکھ دوسرا سوال عالیان کی جانب سے آیا تھا۔ جب وہ ریسٹورانٹ کے باہر پہنچا تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ کئی بار شمس کو کال کی لیکن اسے جواب نہیں دیا۔ وہ ڈاکٹر اسے چیک کر رہے ہیں۔ چیک کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا ایسے؟ ان کے سوالات پہ وہ آنکھیں بھینچ گیا اور قریب ہی بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا تھا کہ حدیل کب وہاں آئی۔ وہ شہید کے خون کا اتنا پیاسا تھا کہ ارد گرد موجود ہر چیز دھندلا گئی تھی۔ اسے گولی لگی تھی۔ بلڈ پریشر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے خون تیزی سے بہا تھا اور اس حالت میں آپریشن کرنا بھی جان لیوا تھا۔ ڈاکٹرز نے گولی نکالی اور خون کو بھی روک لیا تھا، لیکن اس کا اثر بچے پہ پڑا تھا۔ جب تک اس کی حالت بہتر نہ ہوتی وہ ابورشن نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خود کو بار بار کوس رہا تھا۔ اس کی بے دہانی ان کے بچے کی جان لیوا ثابت ہوئی تھی اور اس کی بیوی بھی موت کے قریب تھی۔ حدیل کا بلڈ پریشر 2 دن بعد نارمل ہوا تو اسے فوراً آپریشن تھیٹر لے جایا گیا۔ جسم میں کمزوری تھی اور اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ وہیں جب سندل کو اس کی حالت کا معلوم ہوا تو وہ خود کو اور الزام ٹھہرانے لگی۔ جو گولی اس نے شہید پر چلائی تھی وہ حدیل کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی۔ وہ جس وقت سے گزری تھی اس میں اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے ضرورت تھی۔ ایسے وقت میں اسے کوئی ایسا چاہیے تھا جو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتا، لیکن حدیل ہاسپٹل میں داخل تھی جبکہ شمس کی اپنی حالت غیر تھی۔ وہ 2 دن سے نہیں سویا تھا اور لگاتار حدیل کے کمرے کے باہر موجود رہتا۔ جو بچہ ابھی پیدا بھی نہ ہوا تھا وہ اسے تو کھو چکا تھا لیکن اپنی بیوی کو کسی صورت نہیں کھونا چاہتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے، بڑی ہوئی داڑھی اور ملگجا حلیہ اس کے جذبات کی ترجمانی کرتا تھا۔ سندل نے کسی سے بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ شہید کی قتل کے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گردش کرتے تو اسے سکون آ جاتا۔ حدیل تو جیسے ہی ہوش میں آئی اس نے سب سے پہلے اپنے بچے کے بارے میں پوچھا تھا۔ نرس نے اسے فی الوقت آرام کرنے کی تنبیہ کی لیکن وہ شمس سے مسلسل بار بار اس کے بارے میں پوچھنے لگی، جس کے نتیجے میں اسے سچائی سے آگاہ کر دیا گیا۔ شاید اسے کہیں اندر امید باقی تھی۔ زندگی اتنا کچھ کھو دینے کے بعد وہ اور کسی کو کھونا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس بات کو اسے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ شمس سے سمجھاتا رہا لیکن وہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ سندل کو حدیل کے آنے کی خبر موصول ہوئی تو وہ اس کے کمرے میں پہنچی۔ وہ اسے گلے لگانا چاہتی تھی، ماضی میں اپنے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا سب بتانا تھا اسے، لیکن شکوے سے بھری وہ نظریں جب اس کے چہرے پہ اٹھیں تو وہ وہیں گنگ ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو اترنے لگے اور وہ بے آواز معافی طلب کرنے لگی تو حدیل اپنا رخ بدل گئی۔ وہ اس کے لیے دل چیرنے کے مترادف تھا۔ شاید اتنی تکلیف تو اسے شہید کے ہاتھوں بھی نہیں ہوئی تھی جتنی حدیل کی ان 2 نگاہوں سے ہوئی تھی۔ وہ اسے قصوروار سمجھتی تھی۔ اسے اپنا بچہ کھویا تھا لیکن سندل نے بھی تو اپنی معصومیت کھوئی تھی۔ شمس اس کی جانب بڑھا لیکن وہ اس سے دور ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ لڑکھڑاتے قدم اٹھاتے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ایک کے بعد ایک دن گزرنے لگا لیکن ایک عجب فضا تھی جس نے ان سب کو گھیر رکھا تھا۔ شیش کے علاوہ ہر کوئی اپنے اپنے غم کو بھلانے کی کوشش میں تھا لیکن کامیابی کسی کو نصیب نہ ہوئی تھی۔ سندل کے لیے ان دونوں کا سامنا کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جہاں دین نے بات کرنا بند کر دیا تھا وہیں شمس کی مکمل توجہ اس پہ گامزن تھی اور وہ شیش اور سندل کو قدرے فراموش کر بیٹھا تھا۔ شہید کے قتل کی کارروائی شروع ہوئی تو شمس پہ کیس بنا۔ وہ اس سے چھٹ جاتا لیکن اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ جس شخص نے کسی کا اتنی بے دردی سے قتل کیا ہو، کوئی بھی ماں باپ اپنی اولاد کو اس کے پاس نہیں بھیجنا چاہتا۔ انہیں مالی طور پہ تو کوئی مسئلہ نہ تھا لیکن سندل اب وہاں خود کو ان کی فیملی کا حصہ محسوس نہیں کرتی تھی۔ تب ایک بار پھر غلط فیصلہ لیا گیا جب وہ اپنے کچھ سامان کے ساتھ اپنے گھر سے اچانک غائب ہو گئی۔ شمس نے جب اس کا خط پڑھا تو ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے ہر وہ کام کیا جو جائز ناجائز تھا۔
جب لکھنے کا شوق ابھرا تو پہلے سوشل میڈیا پر اور پھر اپنی زندگی پہ زہر شیریں مرتب کی جو کہ صدیقی اور امان کو اس تک لانے کا موجب بنی۔ تمام مہمان جا چکے تھے لیکن وہ ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آیا تھا۔ سندر کو اب حقیقی معنوں میں پریشانی ہونے لگی تھی، کہیں امان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ بار بار ایک ہی خیال اسے ستا رہا تھا۔ کمرے سے نکل کر سارا گھر چھان مارا لیکن معراج کہیں نہیں دکھائی دیا۔ آخر کار اداس ہو کر واپس اپنے اور معراج کے کمرے میں آ گئی۔ رات ہو گئی تو اس کے موبائل کا نمبر ملانے لگی جو لگاتار بند جا رہا تھا۔ امان سے اسے کچھ امید نہیں تھی، وہ واقعی وہ سب کر سکتا تھا۔ سر میں شدت سے درد اٹھنے لگا تو بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ وہ کرا رہی تھی، پیشانی پہ بہتا پسینہ اور خون آپس میں مل کر اس کی تکلیف کو مزید بڑھا رہا تھا، جبکہ وہ اسے باندھ کر کمر پر کوڑوں سے وار کر رہا تھا۔ سندل زور سے چلانے لگی اور تڑپتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں کھینچنے لگی۔ سندل، سندل، ہوش میں آؤ۔ وہ بیڈ کے ایک طرف ابھی لیٹا ہی تھا جب سندل کی بے سکونی نے اسے متوجہ کیا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی اور کچھ بڑبڑا رہی تھی جسے سمجھ سے قاصر تھا۔ اچانک ہاتھ پاؤں مارنے لگی تو معراج پریشانی سے اسے جگانے لگا۔ دونوں بازو مضبوطی سے تھام کر وہ اسے جھنجھوڑنے لگا لیکن وہ ابھی بھی اسی حالت میں تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ معراج کو اپنا دل کسی قید محسوس ہوتا ہوا۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا تو سندل نے یکدم آنکھ واکی اور اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدھی ہو بیٹھی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹک لگا کر گہرا سانس بھرنے لگی۔ معراج اپنی سائیڈ سے پانی اٹھاتا اس کی جانب بڑھانے لگا۔ اس سے ہاتھ کانپتے ہوئے وہ پانی پی لیا۔ اس کی حالت میں کچھ بہتری آئی تو معراج اسے رفتار کرنے لگا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ پیشانی پہ چپکے اس کے بال وہ نرمی سے ہٹاتا پوچھنے لگا تو سندل محض اس بات میں سر ہلا گئی۔ کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں۔ وہ ہاتھ کی پشت سے پیشانی پہ آیا پسینہ صاف کرنے لگی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونا چاہتی ہوں، وہ بے رخی سے کہتی پھر سے لیٹ گئی اور آنکھیں زور سے بھیج گئی۔ معراج اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا جہاں خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس سے وجہ پوچھنا چاہتا تھا لیکن ابھی بھی وہ منظر نہیں بھلا پایا تھا، اس لیے خاموشی سے لیٹ گیا۔ اس خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی جب سندل کی آواز نے اسے اندھیرے میں اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا میں آپ کو چھو سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں پریشانی کا عنصر نمایاں تھا۔ معراج کچھ دیر خاموش رہا پھر بھاری آواز میں گویا ہوا۔ ہاں۔ اس کی جانب سے اجازت ملی ہی سندل اس کی جانب کھسکی تھی اور معراج کے کندھے پر سر ٹکا لیا۔ کچھ دیر کے لیے وہ حیران رہ گیا لیکن پھر اپنی انگلیوں سے اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ سندل کو پہلی بار لگا کہ ہاں وہ واقعی کسی سے تعلق رکھتی ہے جو اس مضبوط رشتے کی بدولت تھا۔ اس کے حصار کی حفاظت میں ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں کھونے لگی لیکن اس بار وہ درندہ اس کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ وہ صبح جاگی تو معراج اسے کہیں نہ دکھا تھا۔ شادی کے بعد پہلی رات اس نے ایسی تو نہ سوچی تھی۔ وہ کچھ دیر تک چھت کو گھورتی رہی اور پھر آرام سے اٹھ کر فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ ہال میں آئی تو معلوم ہوا کہ معراج جاگنگ کے بعد سے واپس ہی نہ لوٹا تھا۔ وہ اس کے خشک رویے کو نظر انداز کرتی دونوں کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی تھی۔ معراج کافی وقت کے بعد واپس آیا تو سندل کو ڈائننگ ٹیبل پر انتظار کرتا دیکھ اس کی جانب بڑھا۔ اب کیسی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھے بنا بریڈ کا سلائس اٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ بہتر ہوں، وہ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ شاید اسے انتظار تھا کسی بات کا۔ معراج سلائس کو پلیٹ میں پھینک کر اس کی جانب پلٹا۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا کہ ایسا کیا ہوا تھا تم رات کو اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی جب تک تم خود نہ بتانا چاہو، اور نہ ہی میں تم پہ ہماری شادی کو لے کر کوئی زبردستی کروں گا سندل، لیکن ایک بات جو میری برداشت سے باہر ہے وہ کسی کی مداخلت ہے۔ تم نے آج سے پہلے کب کیا کیا مجھے نہیں جاننا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ نکاح کے فوراً بعد میرا دوست ہمارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود پہ بمشکل قابو پاتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا استفسار کرنے لگا۔ ساری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ وہ یہ بات کسی بھی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم محبت بھری باتیں کریں گے۔ وہ بات کا رخ بدلنے لگی تو معراج نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ بات نہیں بدلو سندل، میں بے وقوف نہیں ہوں، سب دیکھ سکتا ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ اب کی بار وہ درست لہجے میں گویا ہوا۔
مجھے نہیں معلوم وہ وہاں کیوں آیا. وہ مجھے تمہاری زندگی میں پسند نہیں کرتا مراج. اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا. وہ تمہارا دوست ہے اور میں تمہاری بیوی. میری عزت اس پر فرض ہے. لیکن وہ ہمارے کمرے میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں یہ شادی محض تمہاری دولت کی وجہ سے کرے. مجھے بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاید وہ ہمارے درمیان یہ خلا پیدا کرنا چاہتا تھا جس میں کامیاب بھی رہا ہے. وہ اپنے اور مراج کے درمیان اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی. اس کے الفاظ میں مراج کو کتنی تکلیف پہنچی تھی وہ نہیں جانتی تھی. مان کے ساتھ اس کی دوستی ایک عرصے سے تھی اور سندل وہ اس کی محبت تھی. سندل اپنی کلائی اس کی پکڑ سے سختی سے محسوس کرنے لگی تو کرا اٹھی. مراج مجھے درد ہو رہی ہے. لیکن وہ اس کی تکلیف کو قدرے نظر انداز کر گیا. صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی کسی سوچ میں غرق تھا. مراج سندل اب کی بار چلائی تو وہ ہوش میں آیا اور سندل کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا. درد کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہو چکے تھے جبکہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا. اسے سندل کو بالوں سے جکڑ کر یکدم اپنے قریب کھینچا تو وہ آنکھوں میں پھیلتی چلی گئی. اپنی محبت کی پہلی مہر اس نے سندل میں ثبت کی اور پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگا. پہلی بار اس نے سندل کا رنگ سرخ پڑتا دیکھا تھا. یہ اس کے لیے ایک نیا پہلو تھا. مراج نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا. سب کچھ وہیں چھوڑ کر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تو سندل اس کی نظر چڑانے ادھر ادھر دیکھنے لگی. آہ مراج یہ کیا کر رہے ہو؟ مراج نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو سندل بکھلا گئی. زیادہ کچھ نہیں، بس ہمارا یہ خلا ختم کرنے والا ہوں. وہ خلا پہ زور دیتے کہنے لگا. مراج مجھے نیچے اتارو. وہ اس کے چہرے پہ پہلی مسکراہٹ دیکھ کر مزید بکھلاہٹ کا شکار ہوئی. تو مسز مراج کسی بات پہ بکھلاہٹ کا شکار ہوتی ہیں اور یہی نہیں بلش بھی کرتی ہیں. وہ کمرے میں داخل ہوتا اس کے چہرے کو دیکھتے کہنے لگا جس پہ ایک بعد ایک سرخ کے مختلف شیڈز رقص ہو رہے تھے. جب وہ اسے بیڈ کی جانب لے جانے لگا تو سندل اس کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپا گئی جس پہ مراج بے آواز ہنس دیا. وہ اسے نرمی سے بستر پہ بیٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا. چہرے پہ آئی آوارہ لٹوں کو نرمی سے ہٹانے لگا تو سندل اپنی نظر جھکا گئی. کس قدر معصوم لگ رہی تھی وہ اسے. مراج اس پہ جھکنے لگا تو سندل نے آنکھیں بند کر لی. سارا وقت وہ اس کے چہرے پہ بکھرتے قوس قزح کو دیکھتا رہا جبکہ سندل نے بھی خود کو اس کے حوالے. حمیرہ کے آنے پہ مراج آرام کرتی سندل کو چھوڑ کر باہر نکلا تھا. وہ اسے ڈسٹنگ کرتے دیکھ خود آفس کی جانب بڑھنے لگا لیکن پھر وہیں رک گیا. سندل ذرا آرام کری ہے، تم اسے ڈسٹرب مت کرنا. وہ عام انداز میں کہنے لگا. جی صاحب. اور دوپہر میں کیا پکاؤں؟ وہ پلٹا تو پھر سے اس کے سوال پہ رک گیا. جب سندل جاگے گی تو اسے پوچھ لینا. وہ متبسم سا کہتا آفس پہ چلا گیا. جی صاحب. میں نے وہ سنبھال کر رکھا ہے. جی 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 آپ کہیں گے میں ان کے کھانے میں ملا دوں گی. کچن میں آتی سندل حمیرہ کی سرگوشیوں پہ رکی تھی. ٹھیک ہے کل ہی کام ہو جائے گا آپ کا. وہ سندل کی موجودگی کو بھاگتی ہوئی اس سے پہلے ہی وہ پے پاؤں وہاں سے چلی گئی تھی. وہ صدیقی سے بات کر کے بھی فارغ ہوا تھا جب سندل کو آفس میں داخل ہوتے دیکھا. کرسی گھماتے اپنا رخ اس کی جانب پھیر کر وہ اسے بغور دیکھنے لگا. وہ نظر جھکائے ہوئے بال کان کے پیچھے اڑستی ہوئی اس کی جانب بڑھی. وہ نظروں کا زاویہ بدلتی اسے دیکھنے لگی اور پھر نظر جھکا کر اس کے سامنے کرسی پر برجمان ہو گئی. مراج اپنی پشت کرسی سے ٹکائے رولنگ چیئر کو حرکت دینے لگا. شادی کے بعد تمہارے چہرے پہ الگ ہی رونق آ چکی ہے. وہ اسے زج کرنے کے لیے کہنے لگا تو سندل اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی. اس میں شرارت کود کر آ رہی تھی. مجھے کیوں؟ شادی تو آپ کو بھی خاصی فائدے مند رہی ہے مسٹر مراج. وہ اپنے دفاع میں کہنے لگی تو مراج مسکرا دیا. خیر اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے. وہ ابرو اچکاتا زو معنی طریقے سے کہنے لگا. ابھی تو مجھے تمہیں یہ خبر دینی ہے کہ کچھ دنوں تک جو پیشی آ رہی ہے اس کے لیے صدیقی زیادہ پر امید نہیں. صدیقی کا نام سنتے ہی سندل کے تاثرات بکھرے تھے جسے مراج نوٹ کے بنا نہیں رہ سکا. پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا. مراج میرے خیال سے یہ کیس صدیقی صاحب کی جگہ کسی اور کو ہینڈل کرنا چاہیے. وہ اس کے کف لنگ سے کھیلتی ہوئی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر گویا ہوئی تھی. وہ کوئی سوال کرتا اس سے پہلے ہی سندل مخاطب ہوئی. شروع سے ہی وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ یہ کیس مشکل ہے. میرے خیال سے ہمیں کسی اور وکیل سے مشورہ لینا چاہیے. ویسے بھی وہ آپ کی فرم کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کیس مشکل ہی ہوگا. اس کیس کی نوعیت کا کام کافی مختلف ہے.
سندر نے اپنی بات واضح کی تو معراج اس کا ہاتھ تھام کر انگلیوں کی پوروں کے ساتھ اس کی کلائی سہلانے لگا، جس پر سندر ہلکا سا مسکرا دی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے لگتا ہے کہ صدیقی یہ کیس ہینڈل نہیں کر پائے گا، لیکن شاید اسے بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں کل ہی کسی دوسرے وکیل سے رجوع کروں گا۔ اب جب وہ ان دونوں کے مخالف آ ہی گئی تھی تو امان اور صدیقی اسے بچانے کی جگہ سلاخوں کے پیچھے دیکھنا زیادہ پسند کرتے۔ ایسے میں وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اس کے ہاتھوں بالکل نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اوہ نو مسز معراج، چہرے پہ سنجیدگی کیوں؟ اوہ نو مسز معراج، چہرے پہ سنجیدگی کیوں؟ اسے کلائی سے تھامتے اپنی جانب کھینچتا ہوا سندل اس کے عین سامنے کھڑی اپنی نچلا ہونٹ چبانے لگی۔ میں تو سنجیدہ نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر کوئی بھی کہہ پائے گا کہ آپ کے خاوند یعنی میں آپ کو کوئی خاص خوشی نہیں دے پائے۔ وہ اس کی کمر کو دونوں جانب سے تھامتے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ یہ تو بہت برا ہوگا، میں نہیں چاہتی کوئی میرے شوہر کے بارے میں کوئی ایسی غلط سوچ رکھے۔ معراج کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلائی ڈرامائی طریقے سے سانس کھینچنے کہنے لگی، بالکل، اس کا ازالہ تو ہونا چاہیے۔ اس کی تھوڑی پہ بوسہ لیتے کہنے لگا تو سندل مسکرا دی۔ اسے ہنستا دیکھ معراج اسے گدگدی کرنے لگا تو وہ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بے اختیار ہنسنے لگی۔ چھوڑو مجھے معراج، وہ چیخنے کے انداز میں بولی تو معراج کا کہکا فضا میں بلند ہو گیا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے سندل کو آزاد کیا اور وہ فوراً اسے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی۔ صاحب جی، بی بی جی، کھانے میں کیا بناؤں؟ ہمیرا کا چہرہ دیکھتے ہی سندل کے چہرے پہ ساری مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ رہنے دو، ہم باہر سے کچھ کھا لیں گے اور رات میں ڈنر بھی باہر سے کریں گے۔ معراج کے جملے پہ ہمیرا پلٹی لیکن پھر سندل کی آواز پہ رک گئی۔ اوپر والے پورشن میں کافی گند پھیلا ہوا ہے، کل آپ اس کی صفائی کر دیجیے گا۔ سندل اپنے مخصوص لہجے میں گویا ہوئی۔ اب چونکہ میں آفیشلی آپ کی بیوی ہوں تو سب سے پہلے تو لان کی گھاس اور تیسری منزل کی صفائی کرواؤں گی۔ وہ ناک سکیڑ کے کہنے لگی تو معراج بے آواز ہنس دیا اور پھر سر جھٹک دیا۔ ہمیرا غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتی سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے میں نے کبھی آپ کو تیسری منزل استعمال کرتے نہیں دیکھا، ایسا کیوں؟ وہ تجسس سے پوچھنے لگی تو معراج اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کبھی ضرورت ہی نہیں ہوئی، ویسے بھی وہاں زیادہ تر پرانا سامان پڑا ہے۔ آئمہ چند ماہ بعد وہاں کی صفائی کرواتی تھی، پر اس کے بعد میرا کبھی دھیان نہیں پڑا۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے کہنے لگا تو سندل مطمئن سے مسکرا دی۔ سندل میں کام سے جا رہا ہوں، 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، تم میرا انتظار مت کرنا۔ وہ ہاتھ میں سندل کے کیس کی فائل پکڑے ہوئے دروازہ کی جانب بڑھتے ہوئے گویا ہوا تھا۔ گزشتہ رات وہ کافی دیر تک سیر و تفریح کرتے رہے، جس کی وجہ سے آدھی رات کے بعد واپس لوٹے۔ صبح دیر کے جاگے اور اب وہ ناشتہ کر کے وکیل سے ملنے کے لیے روانہ تھا۔ ہمیرا دروازے میں کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے، وہ اس کے کالر کو درست کرتے کہنے لگی تو معراج مسکرا دیا اور پھر باہر کی طرف چل دیا۔ کھانے میں کیا بناؤں بی بی جی؟ ہمیرا کے رویے میں موجود تبدیلی اور آنکھوں کی مکاری سندل سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ کچھ بھی بنا دو، وہ مختصر جواب دیتی ہال میں کاغذ اور پینسل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ میں سامان کی لسٹ تیار تھی۔ وہ کچن میں گئی جہاں ہمیرا کھانا بنانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ایسا کرو تم پہلے صفائی کراؤ، معراج تو دیر سے ہی آئیں گے، یہ بعد میں ہو جائے گا، وہ عام سے انداز میں کہنے لگی، جس پہ ہمیرا مجبوراً صفائی کا سامان اٹھا کر تیسری منزل کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اوپر بھیج کر چوکیدار کی جانب بڑھی اور اسے سامان کی لسٹ تھما دی۔ بی بی جی، یہ سب ابھی چاہیے؟ جی، میں معراج کے لیے اسپیشل ڈنر تیار کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن بی بی جی، یہ تو مال سے ملے گا اور وہ تو کافی دور ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ رکشے پہ چلے جائیں، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی جاؤں؟ وہ پھر غیر مطمئن سا پوچھنے لگا، جس پہ سندل سینے پہ بازو رکھ لیا۔ ابھی چلا جاتا ہوں بی بی جی۔ وہ پیسے اور لسٹ جیب میں رکھتا گیٹ کے اس پار چلا گیا تو سندل واپس آ گئی اور احتیاط سے اندرونی دروازہ لاک کر دیا۔ ہال کے وسط میں کھڑی وہ سیڑھیوں کو دیکھ کر گہرا سانس بھرنے لگی اور پھر اپنی ہیل اتار کر ننگے پاؤں آہستہ آہستہ ہاتھ میں ہتھوڑا لیے اوپر چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں کے سامنے ہی پہلے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر ہمیرا چیزوں کو ایک طرف کرتی ہوئی دیکھ جا سکتی تھی۔
اس کی پیٹھ سندل کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہ دیکھ سکی۔ سندل دبے پاؤں دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پسینے سے شرابور تھے۔ ہمیرا اس کی جانب پلٹی، اس سے پہلے ہی سندل اس کے سر کے ایک جانب ہتھوڑے سے ضرب لگائی جسے وہ فوراً زمین بوس ہو گئی۔ شاید وہ مر چکی تھی، لیکن سندل اس کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھی اور اوٹ سے باہر دیکھنے لگی۔ جب اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی بھی نہیں موجود تو وہ کھڑکی کھول کر ہمیرا کی ساکت وجود کی طرف بڑھی، اسے کھینچ کر کھڑکی کے پاس لائی۔ وہ کافی وزنی تھی، اسے سندل کو اسے اونچا کرنے میں خاصی مشکل ہوئی، لیکن آخر کار اس نے ہمیرا کا بے جان جسم اوپر والے حصے کی کھڑکی پہ لٹکایا اور پھر اس کی ٹانگوں کو دھکیلنے لگی۔ وہ اپنے خون کی گردش کو سن سکتی تھی، دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اپنی پوری طاقت سے اس نے ہمیرا کو دھکا دیا تو وہ تیسری منزل سے نیچے گر گئی۔ کھڑکی پرانی ہونے سے اور ہمیرا کے وزن سے ایک ہی سمت میں ٹوٹ گئی تھی۔ سندل کمرے کی جانب پلٹی اور اس کپڑوں کو اٹھایا جسے وہ صفائی کر رہی تھی، بالٹی میں بھگو کر گیلا کیا اور کھڑکی اور اندر اور باہر سے تیزی سے صاف کرنے لگی تاکہ ایسا لگے کہ وہ باہر کی سمت سے صفائی کرتے ہوئے وہاں سے گر گئی۔ صفائی والا کپڑا بھی کھڑکی سے باہر پھینک دیا جو اس کے وجود سے کچھ ہی دور جا گرا تھا۔ ہمیرا کا بے جان وجود اپنی پشت پہ گرا ہوا تھا جبکہ ایک ٹانگ غیر معمولی زاویے پہ مڑی ہوئی تھی۔ سندل جلدی سے نیچے آئی، کوئی کپڑا اور بالٹی میں پانی بھر کر اوپر بھاگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور جسم کسی ہنگامی حالات کی طرح کام کر رہا تھا۔ فرش پہ بچھے پلاسٹک کو اس نے رگڑنا شروع کر دیا جہاں پہ ہمیرا کا خون موجود تھا۔ فرش اچھے سے صاف کرتی وہ جب مطمئن ہو گئی تو بالٹی، کپڑا اور ہتھوڑی لے کر واپس پلٹی۔ سرخ پانی گرا تو وہ ہتھوڑی کو صاف کرنے لگی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر خون آلود شرٹ بدلی۔ کپڑے اور ہتھوڑی جو کہ اس کے خلاف ثبوت تھا اسے وقتی طور پر چھپانے لگی۔ اچانک دروازے پہ دستک کی آواز پہ وہ رکی، پھر مزید تیزی سے ہاتھ چلاتی اپنے حلیے کو درست کرتی رہی۔ سیڑھیوں کے قریب سے ہیل پہن کر دروازے کی جانب بھاگی۔ گھڑی پہ نظر دوڑائی تو اسے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دروازہ کھولا تو دوسری جانب کوئی انجان شخص موجود تھا۔ کیا یہ معراج غزنوی کا گھر ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑے ایڈریس کو دیکھ کر اسے پوچھنے لگا۔ جی، لیکن آپ کون؟ وہ عام انداز میں پوچھنے لگی۔